اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی سال کے 12 مہینے بنایا اور اپنی کتاب اللہ میں ارشاد فرمایا 12 شہرن، سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے، محرم الحرام، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ تو یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اسلام کی طرف سے اللہ جل مجدہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ اسلام سے پہلے ایام جہالت میں بھی اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو لوگ مانتے تھے، اور ان مہینوں میں جنگ و جدال اور اس قسم کے کوئی بھی ایسے حرکات و سکنات جس سے فساد برپا ہو، اجتناب کیا کرتے تھے۔ اور اسلام کے آنے کے بعد ان مہینوں کی حرمت اور فضیلت کو اور عیاں کر دیا گیا اور کھول کر اس کو بیان کر دیا گیا۔ عزیز اور بزرگوں، جو ہی محرم کا مہینہ آتا تو اسلام کا ہجرت والا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم ابتدائے تخلیق خداوندی سے بڑا مکرم اور معظم اور عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور خاص کر ماہ محرم میں عاشورے کا دن، کہ جس میں اللہ جل مجدہ نے بڑی بڑی تخلیقات فرمائی اور اپنے بندوں کے لیے بہت ساری راحتیں عطا فرمائی، اور اپنے خاص انبیاء علیہ السلام پر بہت انعام و اکرام فرمایا۔ تو عاشورے کا دن ابتدائے تخلیق خدا سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا، اسی دن ان کو تخلیق عطا فرمائی، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا گیا، اور اسی دن کی توبہ بھی قبول کی گئی۔ اور ایسے ہی بہت سارے کام اور بہت سارے
انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کے خاص نعمتوں کا جو نزول ہوا ہے وہ عاشورے کا دن ہے۔ جیسے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا لوٹ کے آنا، یہ سب عاشورے کے دن انجام پایا۔ اور بڑے بڑے کام بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں جو ہوئے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہونا، یہ عاشورے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور عاشورے کے دن جو کوئی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے اور خاص کر روزے کا، تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی عاشورے کے دن کا روزہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہود نصارہ بھی روزہ رہتے تھے، تو ان کی مخالفت میں خاص کر عاشورے کے روزے کے لیے 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا ہے، تاکہ ان کی اتباع کا ذہن باقی نہ رہے۔ اور عاشورہ جب ابتدا سے ہی اتنا مکرم، معظم اور عظمتوں فضیلتوں والا ہے، مگر جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول اللہ لخت جگر سبت بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رونما ہوئی تو یہ اور بھی اہمیت کا حامل ہو گیا، اور حرارت ایمان رکھنے والے اس پہ اور اپنی توجہ کو مرکوز کر گئے، اور جنہوں نے شہادت نوش فرما کر قیامت تک آنے والی امت کو حق کی پاسبانی، حق پر اپنے آپ کو بالکل استقامت کے ساتھ قائم رکھنا اور اپنی قربانی دے کر بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ بیعت نہ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی موافقت میں نہ رہتے ہوں، یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ شریعت محمدی کا تحفظ کرنے کے لیے جان، آل، اولاد کی قربانی بھی دینا پڑے تو دے کر تحفظ شریعت کیا جائے۔ یہ آپ کی زندگی کی مثال قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس اعتبار سے بھی خصوص کر عاشورے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عاشورے کے دن لوگ جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو لوگ کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے قربانی دے کر امت محمدیہ کا تحفظ فرمایا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے حق کی پاسبانی کے لیے ایک مشعل راہ عطا فرمائی۔ اور جیسے ہی محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو یہ بھی بڑی اہمیت کی تاریخ جو ہے، یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اسلام کے ہم نواؤں کو ایک مژدہ دیتی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اسلام کو ہر کوئی پسند کر کے داخل ہوا ہے، مگر اسلام کی پسند، شعار اسلام کی چاہ آرزو اللہ نے اپنے بندے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بنایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اسلام کے لیے عمر کو اللہ سے مانگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری شخص تھے اسلام کے لانے سے پہلے بھی، اور اسلام لانے کے بعد حق کی پاسبانی، حق کی علمبرداری، حق کی دائیداری اور حق کی دعوت کے لیے آپ کی مثال صبح قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام سے پہلے بھی آپ بڑے مخالف اسلام تھے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ دائرے اسلام میں آئے تو اللہ نے آپ کی حمایت اور آپ کی تائید اور آپ کی نصرت کے ذریعے اتنا کام لیا کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک مثال بن گئی، آپ کی حیات آپ کے اسوے کو مشعل راہ بنا دیا۔ عزیز اور بزرگوں، یوں تو انبیاء کے بعد
روئے زمین کے پورے انسانوں میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ. اور آپ کے بعد اگر کوئی فضیلت کا حامل کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اللہ کے حبیب نے بارہا فرمایا کہ میرے بعد اگر تم کو ضرورت پڑے تو تم یہ صحابہ سے اپنا فیصلہ لیں. اور آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی فرض ہے، واجب ہے، اور میرے خلفائے راشدین کی اتباع اور ان کی سنت کی اہتمام بھی تم پر ضروری ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب کے یہ فرمان سے معلوم ہو گیا کہ ہمیں خلفائے راشدین کی اتباع کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اور علماء حق ربانیین نے خلفائے راشدین کی زندگی کو بھی ایسے محفوظ فرمایا کہ جن کے اسوے کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ تلاش کر سکتے ہیں، ہم کو راہ نجات کا راستہ آسانی سے میسر ہو جاتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا معاملہ کیا ہے؟ عزیز اور بزرگوں، بتایا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بہت پسند فرماتے تھے اور بہت چاہتے تھے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مثال کے طور پر دوسروں کے لیے پیش کیا. آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. صحابہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا. جیسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے وارفتہ ہو کر اللہ کی توحید کے جام نوش کر رہے تھے، اس طرز پر، اس انداز پر تم بھی اپنی زندگیوں کو وقف کرو. اللہ دعوت دے رہا ہے، دعوت دین کے لیے اللہ نے مثال بنایا کس کو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حیات طیبہ کو. عزیز اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست قدرت پہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، آپ کی زندگی کا معاملہ ایک لخت بدل گیا. اور اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں آپ پر ہونے لگی کہ آپ جب کوئی کلام کرتے تو کثرت سے جب آپ کوئی مشورے دیتے تو آپ کے مشوروں کے موافق قرآن کا نزول ہوتا. یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی مشورہ دیتے کسی معاملے کا، تو وہ مشورے پر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. جیسا کہ مقام ابراہیم کا معاملہ ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مقام ابراہیم کو ہم اپنا مصلی نہیں بنا سکتے؟ بس یہ کلام کرنا تھا، قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات سے ہر کوئی آ کے ملتا ہے، پردے کا اہتمام کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. بس یہ اظہار کرنا تھا کہ پردے کا حکم آ گیا کہ جب کبھی تم کوئی چیز طلب کرنا ہو امہات المؤمنین سے تو آڑ میں رہتے ہوئے ان سے طلب کرو. اللہ کا حکم آ گیا. سیدنا عمر فاروق ادھر مشورہ دے رہی اور ادھر قرآن کا فوری ان کے مشورے کے موافق نزول ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ کی خصوصیت ہے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قضیہ آیا جو یہودی کا تھا اور ایک منافق کا تھا، مسلمان کا تھا. سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ
یہودی کی طرف فرما دیا۔ تو وہ جو مسلمان منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بہتر فیصلہ حضرت سیدنا عمر فاروق کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قضیہ سماعت کیے تو اٹھے، گھر کے اندر گئے، شمشیر بے نیام لائے، اس کا گردن اس کی اڑا دیے۔ اور پوری صحابہ کی صفوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسلام میں اس کی معافی نہیں ہے۔ قتل کرنے والا جہنمی ہے، اور سب صحابہ کو یہ معلوم تھا قتل کرنا کتنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی معافی آسان نہیں ہے، سیدھا راستہ جہنم کی طرف جاتا۔ اب جو حیدرآباد میں جو حالات ہو رہے ہیں، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں مسئلے سے، یا بے خودی میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے بے حس ہیں کہ دین کو سمجھنے تیار نہیں ہے۔ نام کے دین کے نام لیوا لوگ ہیں، دین کے نام پہ صرف جی رہے ہیں، دین کی اساسیت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیے، بولے عمر کیا کیا تم نے یہ؟ تو بولے یا رسول اللہ وہ مسلمان تھا ہی کب؟ وہ مسلمان تھا ہی کب؟ اگر وہ مسلمان ہوتا تو میں اسے قتل کیوں کرتا؟ اس کے مسلمان ہونے پر اس بات کی کوئی دلیل کیا ہے؟ جو آپ کا حکم نہ مانے وہ مسلمان رہتا ہی کب؟ بس یہ کہنا ہی تھا کہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، فلا وربک لا یؤمنوا حتی یحکموک، کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے وہ مسلمان ہچ نہیں ہوتا۔ سیدنا جب سے آپ کا نام فاروق لقب لگ گیا، سیدنا عمر فاروق کو فاروق تب سے کہا جاتا ہے کیونکہ حق و باطل میں آپ فرق کرنے والے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کرنے والے ایسے عبد رب تھے کہ آپ کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح آپ جریح مزاج کے نظر آتے ہیں حق کی دعوت میں، حق کی پاسبانی میں، حق کی داعی بننے میں، ویسے ہی خدا کی بارگاہ میں گیریا گزاری خشیت رکھنے والے بھی۔ اللہ اکبر، غور کریں، اتباع میں آپ کی مثال نہیں ملتی، ہر وقت کمر بستہ۔ آپ مہاجر صحابی ہیں، اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے، اور پھر جنگ بدر میں جہاں پہ جان کی امید ہی نہیں تھی بقا ہو، بچ کے واپس آئے، کیونکہ چند تھے، 313 تھے، 2 لاکھ سے مقابلہ تھا، اور ایسی جنگ میں شریک ہونے والے، اور صلح حدیبیہ بیت الرضوان میں بھی آپ شامل۔ بہت بڑی فضیلت والے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے آپ کو جو مقام اللہ دیا کوئی معمولی مقام نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا درجہ ہے پوری امت میں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک کندھے پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کا دست مبارک تھا، اور ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھے پر آپ کا دست مبارک تھا۔ چلتے چلتے آقا نے فرمایا کہ محشر کے دن ہم اسی طرح بیدار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کی جوار میں دونوں آرام فرما رہے ہیں۔ آقا السلام حیات میں یہ فرما دیے کہ جب ہم محشر میں قبروں سے اٹھیں گے تو ہم اس طرح ہوں گے، تو دنیا والوں کو بتا دی کہ دیکھو آقا نے فرمایا، اللہ نے نظام بنا دیا۔ اب لوگ کیا کیا بولتے ہیں اس زمانے میں، مفسدین ایمان والے لوگوں کے اندر تذبذب کا شکار کرنے کی جو مفسدانہ کوشش کرتے ہیں،
یہ اللہ کے رسول کے پیغامات، یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفت تھی صحابہ سے، لوگ جانتے ہی نہیں۔ یاد رکھیے آقا نے فرمایا وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم ان کے ساتھ رہو گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و الفت ایمان کا جزء لا ينفک ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، کیونکہ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ انا احببہما، میں ان دونوں کو محبت کرتا ہوں، وأحبہما، اور تو ان دونوں سے بھی محبت فرما۔ کون؟ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مجتبیٰ، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ بدن پاک کو جس کو چادر میں لے کے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یہ پورے اہل بیت اطہار ہیں۔ ان سے محبت و وارفتگی ایمان کا اثاثہ ہے، اور اللہ کے حبیب کی دعا اتنی مقبول ہوئی کہ شاید ہی کوئی قلب ہو مومن کا، مسلمان کا، کہ جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہو۔ یہ محبت ہونا، یہ محبت کا التفات، یہ محبت کی معیت جو ہے مومنین کے سینے میں، اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس کا ایمان کیا ہے؟ کامل۔ یاد رکھیے، اور اگر کسی کے دل میں ان سے محبت میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ جائے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم شعار و اسوہ دیکھتے ہیں تو آپ اہل بیت اطہار سے ایسی محبت کرنے والے کہ صحابہ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ بے پناہ شہزادوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ محبت فرماتے تھے۔ محبت کی کیفیت، اللہ اکبر۔ ایک موقع آیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے فرزند بھی آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کچھ معاملہ اونچ نیچ ہوتی بچے کھیلتے وقت، تو آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ تمہارے بابا میرے نانا کے غلام ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا، مزاج الگ، فوری گئے، بولے بابا جان آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں۔ تو بولے بیٹا یہ ٹھیکری لو، اس پہ لکھا کے لا لو۔ لکھے گئے، آپ بولے ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں، لکھ کے ڈالے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹھیکرے کا اتنا جتن فرمایا کہ جب آخری وقت آیا تو وہ ٹھیکرا مانگے، بولے کہ اس کو میرے کفن کے ساتھ قبر میں دفن کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صحابی رسول کا، نواس رسول سے محبت کا مزاج اور اعتماد و یقین دیکھیے، ہمیں ایمان کی تلذذات سے آشنائی بخش رہا ہے، ہماری ایمان کو جلا بخشی ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذات محمد عربی سے محبت کرتے تھے، اور آپ کے توسل سے اہل بیت اطہار سے کس طریقے سے جافشانی سے محبت کرتے تھے، کیسی وارفتگی تھی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مزدہ سنا دیا تھا، اور یہ شہادت کا مزدہ یکم محرم کو ظاہر ہوا، وقوع پذیر ہوا۔ آپ شہید کر دیے گئے۔ عزیزوں اور بزرگوں، آپ کو شہید کرنے والا ملعون ابو فیروز لؤلؤ تھا، جو منافق تھا، جو ابن سبا کے گروہ سے تھا۔ لوگوں کو تاریخ نہیں معلوم، یہ عبداللہ ابن سبا بہت بڑا یہودی منافق تھا، جو مسلمانوں کے لبادے میں مسلمانوں کے بیچ میں آیا،
جب یہ لوگ دیکھے کہ اسلام کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کتنی طاقت لگا لیں اسلام کو کچھ بھی نقصان ہم نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے بیچ میں آ کے مسلمانوں کے اندر کمزوری تلاش کریں اور ان کمزوریوں کو اپنا ہتھیار بنا کر بھولے بالے صحابہ کے اندر خلفشار پیدا کر دیے، اور سب سے پہلی شہادت کا سبب جو بنے یہ لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق کا مقام کیسا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی راہ پہ چلتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگ گیا تھا۔ اور آقا فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ ہوا عمر، تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوچیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ کا مرتبہ کون بیان کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بڑی الفت فرمائی ہے، اور صحابہ کا احترام اکرام آپ سے محبت بھی ایمان کا اثاثہ ہے۔ اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو وہ کبھی ایمان کامل اپنے پاس نہیں پائے گا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے جیسے محبت کرتے ہیں ویسے ہی صحابہ سے بھی محبت کریں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں، اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش کہیں بھی نہیں ہے۔ عصر حاضر یہ بنیادی اساسی عقائدی مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، جب ہم ان کا اسوہ سنتے ہیں تو ہم کو ایمان سے جینے کا سلیقہ نصیب ہوتا۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق کی زندگی کیا تھی۔ آپ ایمان لانے سے پہلے صحابہ بتاتے ہیں کہ سب صحابہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایمان لانے کے بعد صحابہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ آپ جب داخل اسلام ہوئے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب حق پہ ہیں تو ہمیں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ اعلان عبادت کرنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خلافت میں اسلام کو بڑے فتح عطا فرمائی، بڑے فتوحات عطا فرمائی، اور آدھی دنیا سے بڑھ کر اسلام کی سلطنت پھیل گئی آپ کے دور خلافت میں، اور دنیا کو یہ جو نظام ملا ہے لاء و لشکر کے تیاری کا، یہ جو فوجی کا جو ڈسپلن ہے، یہ جو نظم ہے، یہ سب سیدنا عمر فاروق کی مرحوم منت ہے۔ پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، بس ہم جس ہند میں رہتے ہیں، اس ہند کے جو بابائے ہند ہیں جن کو سارا ہندوستان پیار کرتا ہے، وہ آخری لمحات میں جب کامیابی مل گئی، ہندوستان کو جب آزادی مل گئی، تو اپنے ماتحدوں کو، اپنے متعلقین کو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ دیکھو میں تمہیں تمہارے جتنے بھی دیوتال ہیں ان کی تو مثال نہیں دے سکتا کیونکہ وہ انسان تو نہیں تھے، اور میں تمہیں تاریخی لوگوں کی مثال دیتا ہوں۔ اگر تمہیں حکومت کرنا ہے تو عمر فاروق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکومت کرو۔ عزیزوں بزرگوں، غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہاں پر آزادی نصیب ہوئی تو اپنے متعلقین، اپنے ماتحدین کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اس بات کا مژدہ سنا جا رہا ہے کہ اگر تم کو مثال چاہیے، حکومت کے حاکم بننا ہے، ایسے حاکمانہ نظام کو تم تشکیل دو اپنی زندگیوں میں جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ ہمارے لیے کم ہے؟ آج کمزور نظر آ رہے ہیں۔ آج ایمان کے اندر جو یقین، توکل کا جو انحصار ہمارے اندر ہونا چاہیے، آج کمزور نظر آ رہا ہے۔ کیسی کیسی خبر سننے میں آ رہی ہے۔
کیونکہ اپنی حقیقت، اپنی تاریخ، اپنی حقانیت سے ہم خود واقف نہیں ہیں، اس لیے تزلزل کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ آج حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں، یہ حالات کی تبدیلی کی علتیں کوئی اور نہیں ہے، ہماری اپنی کم علمی، ہماری اپنی خود ناشناسی ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کروا دی۔ یہ جو قتل و غارت گیری کا جو بازار گرم ہے ہندوستان، حیدرآباد میں اس وقت، یہ سب دین کی دوری کا نتیجہ ہے۔ خدا را دیندار بننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں، جرأت پیدا کریں، دین سے واقف ہو اور دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو، اس کے لیے مسجدوں سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اے باری الہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمیں سچا اسلام کا وابستہ مسلمان بنا دے، کردار سے وہ ایمان کے جوہر نظر آئے جو صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سلیقے زندگی بندگی عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کا سچا وفادار امتی بنا، ہمیں اپنے محبوب کا سچا وفادار امتی بنا۔ مولا ہمارے زندگیوں کے نظام سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم تیرے حبیب کی عاشق و چاہنے والے ہیں۔ مولا ہمیں کردار والا مسلمان بنا، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو